اب یہ تو بتا دیجیے رانا ثناء اللہ صاحب کہ نوٹیفیکیشن سے متعلق آپ کہہ چکے ہیں کہ بھائی پورا پروسیجر ہے اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن آپ نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں 15 نومبر کو کہا تھا کہ 1-2 دن میں آ جائے گا نوٹیفیکیشن، تو آپ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ایک پیچیدہ مرحلہ ہے؟ کل ہم نے پوچھا بھی، حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت صاحب نے پوچھا، وہ کہنے لگے جی ہو سکتا ہے جی عسکری معاملات ہے، سویلینس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہو سکتا ہے رانا صاحب نے کہہ دیا ہو، سویلینس کو اندازہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ جناب 1-2 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ نہیں دیکھیں، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ریلیونٹ لاز ہے وہ امینڈ ہوتے ہیں جو کہ اس میں ہو چکے ہیں، صحیح، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رولز فریم ہونے ہوتے ہیں، ریگولیشن جو ہے وہ فریم ہونے ہوتے ہیں، پھر ان کی اپروول ہوتی ہے، اس اپروول سے پہلے جو ہے وہ اٹ مے پاسبل کہ ایک ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مرتب کرتی ہے، اس کے بعد پھر احتیاط کے طور پہ کسی اور کو جو ہے انہیں جو ہے وہ ری چیک یا ری ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے کہ جی نہیں یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، تو یہ سارے مرحلے جو ہیں ان میں بعض اوقات جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اس میں وقت جو لگا ہے یا جو دیر ہوئی ہے اس کی خالصتاً وجہ یہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پوری احتیاط سے کیا جائے، ایک انتہائی حساس اور ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے صحیح، وہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جھول نہ ہو۔ اور اس تو سب اب کی یہ وجہ ہے سے کہ گورنمنٹ اور اس کو کوئی اور معنی جو ہے اس کو اور معنی کوئی نہیں پہنائے جانے چاہیے، اور اس کو میں دوسری کے سائڈ سے بھی علاوہ کچھ ایسا ویسا اور تو نہیں کوئی لیا ڈیلے گیا کی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، یعنی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیم پیج ہے وہ اس سارے ایپیسوڈ کی وجہ سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوا ہے، یہ آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ جی ممکن ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر کون سا موقع ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین کیا جائے، یعنی اب رولز جو ہیں یا جو ریگولیشن جو ہیں وہ تو بنانے بھی جو ہے وہ ادارے نے ہیں، اب یہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے یا گورنمنٹ نے بھی نہیں بنانے۔ تو ابھی اس حوالے سے جو بھی پروسیجرل ورک ہو رہا ہے وہ ملٹری سائڈ سے ہو رہا ہے کیونکہ ملٹری معاملہ ہے۔ یہ بالکل یہ اسی سائڈ سے ہوگا، وہی بنائیں گے اور ان کی الٹیمیٹ جو اپروول ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس دے گی۔ حاج آصف صاحب صحیح، اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے پھر کوئی باقاعدہ تقریب کا انعقاد بھی ہو جس میں پھر یہ سارا سلسلہ اعزاز رسمی طور پہ دیا جائے، سارا کچھ غور کر رہی ہے گورنمنٹ اس میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ میری رائے ہے، اس میں کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل آفس ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہی ہے، صحیح، یعنی جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ یعنی کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے، صحیح، جو کہ آلریڈی وہ ہیں، تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی، تو اس لیے اس کا کوئی نئے سرے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن کیونکہ یہ دونوں عہدوں کا آگے سے جو ہے وہ یک وقت ہی ہوگا، جب بھی ہوگا تو وہ تو پھر ایک آپ کے علم میں ہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو جب اس کی یعنی تقرری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک تقریب جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی صحیح، منعقد ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ وہ جو اسٹک ہے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ حوالے کرتا ہے
نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے. جی رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ بس ایک آدھ بات، یہ ظاہر ہے اس وقت گورنمنٹ کے پی کے سی ایم کے تعلقات ظاہر آئیڈیل نہیں ہے، سب نظر آ رہا ہے، لیکن باقاعدہ حکومت کے آفیشیل ترجمان، ایسا نہیں کہ ٹاک شو میں کسی نے جذبات میں ایک جملہ بول کے نکل گیا، نہیں، گورنمنٹ کے آفیشیل ترجمان یعنی کہ وزیر اطلاعات باقاعدہ آ کر پریس ٹاک میں کہیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں، جس سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا خلاصہ یہ ہو کہ منشیات کے کارٹل سے تعلق ہے اس کا، یا منشیات کی روک کی ڈیلنگ میں یہ ملوث ہے. ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو خود ایسے بالکل لغو اور بے بنیاد الزام کی نہ صرف زد میں رہیں بلکہ آپ اس کی نتیجے میں جیل کاٹ کر آئیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایویڈنس ہو، لیکن یہ کبھی میرے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کی، اور اگر ان سے آپ کویشچن کر سکیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ ضرور کہیں گے کم از کم کہ اگر بہت ہی واضح ثبوت ہو تو ہی الزام لگانا چاہیے، اور آپ کو امید ہے کہ ثبوت ہوگا، ورنہ نہیں لگانا چاہیے الزام. جی بالکل، یہ یعنی انتہائی جو ہے وہ یعنی ڈیمیجنگ اور ہر لحاظ سے بڑا سیریس الزام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے وہ ایسا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ایویڈنس جو ہے وہ شیئر نہیں کی. آپ نے مانگی، آپ کی جب بات ہوگی تو آپ کو مانگیں گے ان سے؟ نہیں، اس بارے میں میری بات نہیں ہوئی. آخری سوال، آپ ایوان بالا میں ہیں، آپ ایوان زیری میں ہیں، ایک جماعت ہے، اس سے آپ کا اختلاف ہے پی ٹی آئی سے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو لگا دو اپوزیشن لیڈر، راجہ ناصر عباس صاحب کو اور وہاں اوپر دوسروں اچھا صاحب کو، تو ان کو نوٹیفائی نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس ہے، اور اسپیکر صاحب کے ساتھ اپوزیشن کا بہت ہی جو ہے وہ فرینڈلی تعلق ہے. 2 دن پہلے اپوزیشن کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھی تھی، اور میں بھی وہاں پہ بعد میں گیا تھا. تو میری موجودگی میں تو انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی. میرے خیال میں اس بارے میں کوئی عدالت میں کوئی معاملہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ ایک دن وہ فرما رہے تھے کہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، تو جیسے ہی عدالت سے جو ہے وہ معاملہ فارغ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو میں اس بارے میں فیصلہ کر دوں گا. میرا خیال ہے کوئی اس قسم کی صورتحال ہے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، بہت نوازے جناب رانا ثناء اللہ صاحب، سینئر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پولیٹیکل افیئرز ہمارے ساتھ ہیں. میں بہت شکر گزار